بچے دانے میں بننے والی رسولیاں یعنی یوٹرائن فائبرائڈ کیا ہوتی ہیں؟ ان کے بننے کی وجوہات کیا ہیں؟ یوٹرائن فائبرائڈ کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ ان کی تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے؟ فائبرائڈز ایک خاتون کی زندگی میں کیا پیچیدگیاں پیدا کر سکتے ہیں؟ اور انٹرونشنل ریڈیولوجی کا وہ کون سا طریقہ ہے جس کی مدد سے یوٹرس میں پائی جانے والی بڑی رسولیوں کو بھی بغیر آپریشن کے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس ویڈیو کے اختتام تک آپ ان تمام سوالات کے جوابات جان چکے ہوں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر عدیل ریاض، کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ ایٹ الیاس میڈیکیئر اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر، لاہور۔ یوٹرائن فائبرائڈ بہت عام ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ریسرچ کے مطابق ہر 4 میں سے 3 خواتین اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی فائبرائڈ کا سامنا کرتی ہیں؟ فائبرائڈز بچے دانی میں بننے والے غیر سرطانی مسلز یعنی پٹھوں کی گٹھلیاں ہیں۔ یہ مختلف سائز میں ہو سکتی ہیں اور رحم یعنی بچے دانی کے اندر یا بچے دانی کی دیوار کے ساتھ بیرونی سطح پر بڑھ سکتی ہیں۔ مختلف عوامل مثلا فیملی ہسٹری یعنی اگر کسی کے خاندان میں ماں بہن یا خالہ وغیرہ کو فائبرائڈ ہو تو ان میں فائبرائڈ ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ ہارمونز مثلا ایسٹروجن کی زیادہ مقدار سے فائبرائڈ کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ زیادہ وزن، کم عمری میں حیض شروع ہونا یا دیر سے مینوپاز یعنی حیض کا بند ہونا فائبرائڈ کے امکانات کو بڑھا سکتا ہے۔ وقفے کی گولیاں یعنی مانے حمل گولیاں فائبرائڈ کے خطرے کو نہیں بڑھاتی بلکہ ان کے علاج میں مددگار ہو سکتی ہیں۔ فائبرائڈ کی علامات کیا ہیں؟ زیادہ تر خواتین میں فائبرائڈ کی کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی، لیکن کچھ میں یہ علامات زندگی پر گہرا اثر ڈال سکتی ہیں۔ حیض کے دوران زیادہ یا طویل خون بہنا یعنی پولیمینوریا، حیض کے دوران درد، حیض کے درمیان خون آنا یعنی انٹرمینسٹرل بلیڈنگ، پیٹ یا شرمگاہ میں دباؤ جس کی وجہ سے بار بار پیشاب آنے یا قبض کی شکایت ہو سکتی ہے۔ فائبرائڈ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، سبسیروزل فائبرائڈ۔ یہ عموماً حیض میں کسی بے قاعدگی کا باعث نہیں بنتے اور نہ ہی متاثرہ خاتون کو کوئی خاص تکلیف محسوس ہوتی ہے، تا وقت یہ کہ ان کا سائز بہت بڑا نہ ہو جائے۔ زیادہ بڑا سائز ہونے کی صورت میں یہ لوکل پریشر ایفیکٹس جیسے پیشاب میں رکاوٹ، قبض، درد اور پیٹ کے نچلے حصے میں بوجھ کا محسوس ہونا وغیرہ کی علامات پیدا کر سکتے ہیں۔ دوسرے قسم کے فائبرائڈ مایومیٹریل فائبرائڈ کہلاتے ہیں۔ یہ بچے دانی کے درمیانی حصے میں بنتے ہیں اور زیادہ بڑا سائز ہونے کی صورت میں حیض کی بے قاعدگی، انٹرمینسٹرل بلیڈنگ یعنی بغیر حیض کے داغ لگنا، درد، قبض، پولیمینوریا یعنی حیض کا زیادہ آنا اور انفرٹیلٹی یعنی بانجھ پن کی وجہ بن سکتے ہیں۔ تیسری قسم کے فائبرائڈ سبمیوکوزل فائبرائڈ کہلاتے ہیں۔ یہ بچے دانی کی اندرونی سطح پر بنتے ہیں اور چھوٹے ہونے کے باوجود اوپر بیان کی گئی تمام علامات کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم فائبرائڈ کی کمپلیکیشنز کی جانب بڑھیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی اگلی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ دوران حمل بچے کی جنس کا تعین کیسے ہوتا ہے۔ مرد اور عورت میں سے کون در حقیقت بچے کی جنس کی تعین کا ذمہ دار ہے؟ اگر آپ یہ ایپیسوڈ مس نہیں کرنا چاہتے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے۔ فائبرائڈز کی پیچیدگیاں کیا ہیں؟ فائبرائڈ کینسر نہیں ہوتے اور رحم کے کینسر کے خطرے کو بڑھاتے بھی نہیں، تاہم بعض فائبرائڈ فرٹیلٹی یعنی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت پر اثر ڈال سکتے ہیں یا حمل کے دوران پیچیدگیوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ مثلا ان کی وجہ سے حمل ضائع ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، سی سیکشن کا امکان بڑھ سکتا ہے، بچے کی پیدائش کے بعد زیادہ خون کا بہنا ماں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور زیادہ بڑا سائز ہونے کی صورت میں قبض اور مثانے کا بار بار انفیکشن مریضہ کی روزمرہ زندگی کو متاثر کر سکتا ہے۔ ان رسولیوں کی درست تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے؟ بچے دانی کی رسولیوں کو پیلوک الٹرا ساؤنڈ پر بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے ان کی درست تعداد، اقسام، رسولیوں کو آنے والی خون کی مقدار کا تجزیہ اور رسولیوں سے پڑنے والے پریشر کا ارد گرد کے اعضاء پر اثر دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر ضرورت ہو تو اندرونی الٹرا ساؤنڈ یعنی ٹرانس ویجائنل اسکین بھی تفصیلی معلومات کے حصول کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ ایک درست الٹرا ساؤنڈ درست علاج کی بنیاد ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر الٹرا ساؤنڈ پر اوپر دی گئی تمام معلومات فراہم نہ کی گئی ہوں تو یہ رسولیوں کے علاج یا آپریشن کے دوران کسی پیچیدگی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں انٹرونشنل ریڈیولوجی کی۔ یوٹرائن آرٹری ایمبولائزیشن ایک ایسا طریقہ علاج ہے جس میں بچے دانی میں رسولیوں کو بغیر آپریشن کے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس طریقہ علاج میں بنیادی طور پر ان خون کی نالیوں کو بلاک کر دیا جاتا ہے جو ان رسولیوں کو خون فراہم کر رہی ہوتی ہے۔ جب رسولی کو خون کی فراہمی رک جاتی ہے تو یہ رسولی سوکھنا شروع ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ سکڑ کر ختم ہو جاتی ہے۔ اس طریقہ علاج میں مریض کی ٹانگ پر ایک سوئی کی مدد سے ایک باریک پائپ داخل کیا جاتا ہے جو خون کی نالیوں کے اندر ہی سفر کرتا ہوا خون کی اس خاص شریان تک پہنچ جاتا ہے جو رسولیوں کو بلڈ سپلائی کر رہی ہوتی ہے۔ اس موقع پر خاص قسم کے پی وی اے پارٹیکلز کی مدد سے اس شریان کو بلاک کر دیا جاتا ہے۔ الیاس میڈیکیئر اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر پر کلر ڈاپلر پیلوک الٹرا ساؤنڈ اور یوٹرائن آرٹری ایمبولائزیشن کی سہولت موجود ہے۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز اس مسئلے سے دوچار ہے
اور آپ اس معاملے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا مجھ سے الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر عدیل ریاض، کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ ایٹ الیاس میڈیکیئر اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر، لاہور۔ صحت کی آگہی کا ہمارا سفر جاری ہے۔ اس سفر میں ہمارے ہم سفر بنیے۔ ڈو لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل۔ ٹل نیکسٹ ایپیسوڈ، اللہ حافظ۔